دوستو، یہ کہانی ہے ایک سوداگر کی حافظ قرآن بیوی اور چلاک تتر کے بارے میں۔ ایک دور افتادہ شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ اپنی دیانتداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے شہر میں مشہور تھا، اور اس کی بیوی ایک نیک سیرت اور حافظ قرآن خاتون تھی جو عبادت گزار اور وفادار تھی۔ سوداگر اکثر تجارتی سفر پر رہتا، مگر اسے اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا۔ ایک دن سوداگر نے بازار میں ایک غیر معمولی پرندہ دیکھا، ایک نہایت چلاک تتر۔ وہ تتر عام پرندوں سے مختلف تھا، نہایت ذہین اور چلاک۔ پرندے بیچنے والے نے سوداگر سے کہا، یہ کوئی عام تتر نہیں، بلکہ ہر بات سننے اور یاد رکھنے والا پرندہ ہے۔ اگر تم اسے پال لو تو یہ تمہارے لیے گھر کے حالات پر نظر رکھے گا۔ سوداگر کو یہ سن کر دلچسپی ہوئی۔ اس نے تتر خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ تتر بہت جلد گھر کے ماحول میں رچ بس گیا۔ وہ سوداگر اور اس کی بیوی کی گفتگو سنتا اور ہر بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا۔ سوداگر جب بھی سفر پر جاتا، وہ تتر سے کہتا، میرے دوست، میرے نہ ہونے پر دیکھنا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتانا۔ تتر سر ہلا کر سوداگر کی بات مان لیتا۔ ایک دن سوداگر کسی طویل سفر پر گیا۔ گھر میں صرف بیوی اور تتر رہ گئے۔ بیوی حسب معمول عبادت میں مصروف رہی، تلاوت کرتی رہی اور اپنے معمولات نبھاتی رہی۔ تتر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر تتر نے ایک شیطانی چال سوچی۔ یہ سوداگر مجھ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے، کیوں نہ میں اسے آزما کر دیکھوں؟ اگر میں چاہوں تو اس کے ذہن میں شک پیدا کر سکتا ہوں۔ جب سوداگر واپس آیا تو اس نے حسب معمول تتر سے پوچھا، میرے دوست، میرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ تتر نے ادائے بے نیازی سے پر پھیلائے چونچ صاف کی اور بولا، میرے مالک، جو میں نے دیکھا، اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ سوداگر کا تجسس بڑھ گیا۔ بتاؤ، میں سب کچھ سننے کے لیے تیار ہوں۔ سوداگر نے بے چینی سے کہا۔ تتر نے آہ بھری اور رازدانہ لہجے میں کہا، تمہاری غیر موجودگی میں ایک نوجوان گھر آیا۔ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہنستا رہا، باتیں کرتا رہا، اور وہ دونوں دیر تک ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ سن کر سوداگر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور شک کی آگ میں جلنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو نیک ہے، باحیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے تتر کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی، وہ غصے میں بپھر گیا۔ اس نے بغیر تحقیق کے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اس کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ چند دن بعد سوداگر نے اپنے گھر میں اکیلا بیٹھے سوچا۔ اس کے دل میں ایک خلش تھی۔ وہ اپنی بیوی کی سچائی پر بھروسہ کرتا تھا، مگر تتر کی بات بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے تتر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، آج رات یہاں کیا ہوا؟ تتر نے چونچ صاف کی، اپنی گردن اکڑائی اور بولا، مالک، آج رات موسلا دھار بارش ہوئی، بجلی کڑکی، شدید طوفان آیا، میں تو ڈر گیا تھا۔ یہ سن کر سوداگر چونک اٹھا۔ وہ حیرانی سے بولا، مگر آج تو موسم بالکل صاف تھا، نہ بارش ہوئی نہ بجلی کڑکی۔ تتر مسکرا کے بولا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری بیوی نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر تم نے یقین کر لیا۔ یہ سن کر سوداگر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا اس نے ایک معصوم عورت پر ناحق الزام لگا کر ظلم کیا۔ سوداگر کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً اپنی بیوی کے والدین کے گھر گیا، اس سے معافی مانگی اور اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس لے آیا۔ بیوی نے بھی اس کی نادانی کو معاف کر دیا، اور جہاں تک تتر کا تعلق تھا، سوداگر نے غصے میں آ کر اسے پنجرے میں سے نکالا اور کہنے لگا، تو بڑا چلاک بنتا تھا، اب جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تتر نے اڑنے سے پہلے آخری چلاک جملہ کہا، مالک، چلاکی سے زیادہ عقل ضروری ہے، اور عقل سے پہلے تحقیق۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں بلند ہو گیا، اور سوداگر حیران کھڑا اس کی اڑان دیکھتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کریں،
بغیر تحقیق کسی پر الزام لگانا بڑا ظلم ہے۔ عقل اور ہوشیاری کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ شک اور بدگمانی رشتوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی چالاک مخلوق کے جھانسے میں نہ آئیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟